بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں ہوں عرش اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اسلام آباد سے خبر آئی ہے کہ عید سے قبل تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی رہائی کے حوالے سے افواہوں کی قومی حساب بیرو اور حکومتی ذرائع نے بھرپور تردید کر دی ہے۔ حتیٰ کہ پی ٹی آئی کو بھی ایسا ہونے کی توقع ہے۔ ذرائع کے مطابق بعض سیاسی حلقوں کی جانب سے ان کی سرائیوں کے دوران سامنے آئی ہے کہ عمران خان کی جلد رہائی کے حوالے سے قانونی پیش رفت یا ممکنہ ڈیل کے حوالے سے گردش میں تھی۔ ذرائع کے مطابق کسی عدالت میں فی الوقت ایسا کوئی بھی مقدمہ نہیں ہے جس سے عمران خان کی رہائی ممکن ہو سکے۔ ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ ابھی تک نیب کو کسی ایسے معاملے میں کوئی نوٹس موصول نہیں ہوا جو عید سے پہلے ان کی ضمانت یا رہائی کا سبب بننے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قانونی ضابطوں کے تحت ریلیف دینے سے قبل پروسیکیوشن کو سنا جانا ضروری ہوتا ہے، جو اب تک نہیں ہوا۔ ادھر حکومتی ذرائع نے بھی کیاسرائیوں کو یکساں مسترد کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ عمران خان کو کسی قسم کی ڈیل کی پیشکش نہیں کی گئی اور ان کی رہائی کے لیے پس پردہ کوئی انتظام یا مفاہمت پر غور نہیں۔ ذرائع نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ کوئی مفاہمت ہے، نہ کوئی بات چیت اور نہ ہی کوئی پیشکش موجود ہے۔ عمران خان کے وکیل نعیم حیدر پنجوتا نے ہفتے کے روز راولپنڈی میں انسداد دہشت گردی کی عدالت ATC کے باہر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے یہ واضح کیا کہ عمران خان کی فوری رہائی کی افواہیں بے بنیاد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہ کوئی ڈیل ہے اور نہ ہی کسی قسم کی نرمی برتی جا رہی ہے۔ یہ سب افواہیں بے بنیاد ہیں۔ یہ بیان انہوں نے 9 مئی کے پرتشدد واقعات سے متعلق سماعت کے بعد دیا۔ ان وضاحتوں کے باوجود کچھ پی ٹی آئی رہنما اور میڈیا تجزیہ کار اب بھی امید رکھتے ہیں کہ عمران خان کو عید سے قبل ضمانت مل جائے گی۔ ان کی امیدیں 5 جون کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہونے والی سماعت سے وابستہ ہیں۔ یہاں عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی نے توشہ خانہ کیس میں اپنی سزا کی معطلی کے لیے درخواست دائر کر رکھی ہے۔ تاہم نیب ذرائع کا کہنا ہے کہ تاحال اس معاملے میں بھی کوئی نوٹس جاری نہیں ہوا۔ قانونی ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ اس نوعیت کی درخواستوں میں عمومی طور پر طریقہ کار کے مطابق تاخیر ہوتی ہے اور کئی سماعتیں درکار ہوتی ہیں قبل اس کے کہ کوئی حکومتی ریلیف دیا جا سکے۔ دوسری جانب موجودہ قانونی صورتحال بھی سابقہ وزیر اعظم کے لیے کسی فوری ریلیف کی نوید نہیں دیتی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حال ہی میں واضح کیا ہے کہ عمران خان کو 190 ملین پاؤنڈ کے القدر ٹرسٹ کیس میں 14 سالہ سزا کے خلاف اپیل سننے کا امکان 2025 میں نہیں۔ ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس کی جانب سے ایک ڈویژن بینچ کو جمع کرائی گئی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہ اپیل جنوری 2025 میں دائر کی گئی تھی اور یہ اب بھی موشن اسٹیج پر ہے، جبکہ کیسز کی سماعت کے لیے
ایک پالیسی موجود ہے جو پرانے مقدمات کو ترجیح دیتی ہے۔ رائے کے مطابق اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں سزا یافتہ قیدیوں کے 279 اپیلیں زیر التوا ہیں، جن میں 63 سزائے موت اور 73 عمر قید کی اپیلیں شامل ہیں۔ نیشنل جوڈیشل پالیسی ساز کمیٹی کی ہدایت کے تحت پرانے کیسز کو ترجیح دی جا رہی ہے، لہذا عمران خان کی اپیل موجودہ کیلنڈر سال میں باقاعدہ سماعت کے لیے مقرر نہیں کی گئی۔ ناظرین، یہ تو واضح ہے کہ عمران خان نہ تو اس عید پر اور نہ ہی آنے والے کچھ عرصے میں رہائی پا سکیں گے۔ بات یہ نہیں ہے کہ ان عدالتوں سے عمران خان کو ریلیف نہیں مل رہا، اور بات یہ بھی نہیں ہے کہ یہ کیس جو عمران خان پر بنائے گئے ہیں یہ سچے ہیں اور ان کو سامنے رکھ کر سزا دی جا سکتی ہے۔ بات یہ ہے کہ ان کیسوں کو بنانے کا مقصد پاکستان میں موجود مافیا، جسے اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان کو کسی صورت باہر نہیں آنے دینا۔ بات یہ بھی نہیں ہے کہ عمران خان باہر آئے گا تو کیا ہوگا، بات یہ ہے کہ اس مافیا کا کنٹرول ملک پر کمزور پڑ جائے گا۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ عمران خان اس طرح ان کو ٹف ٹائم دے گا۔ انہوں نے تو ہمیشہ نواز شریف، شہباز شریف، زرداری اور بے نظیر بھٹو جیسے کمزور لوگوں کا سامنا کیا، جنہیں جیسے ہی ان کی فائلیں دکھائی گئی تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور پاکستان سے بھاگنا مناسب سمجھا۔ بے نظیر بھی بھاگی، کیا اسے موت نہیں آئی؟ نواز شریف بھی بھاگ رہا ہے، ڈیل کرتا ہے آ جاتا ہے، ڈیل کرتا ہے چلا جاتا ہے، کیا اسے موت نہیں آئے گی؟ عمران خان جس نے ہمیشہ کہا لا الہ انسان کو وہ شعور دیتا ہے، وہ طاقت دیتا ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی طاقتور نہیں، اس لیے عمران خان ان کو طاقتور نہیں سمجھتا، وہ خدا کی طاقت کو اور خدا کو طاقتور سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر میرے نصیب میں زندان قید ہے تو میں کاٹوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی قید تو کاٹی۔ جو بھی بڑی بڑی شخصیات آئی انہوں نے مشکلات کا سامنا کیا، لیکن ہمیشہ جیتا وہ جس کے ساتھ خدا کی طاقت تھی۔ یہ مافیا 70 سالوں سے پاکستان پر قابض ہے، یہ اتنی آسانی سے ہتھیار نہیں ڈالے گی۔ میرے پاکستانیوں، اگر حقیقت میں اس مافیا سے جان چھڑانا چاہتے ہو تو اپنے تن من سے عمران خان کا ساتھ دو۔ یہ جاہل لوگ جو صرف اور صرف اپنا پیسہ بنانے کے لیے اس مافیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کا بائیکاٹ نہ صرف سڑکوں پر بلکہ اپنے گھروں میں بھی کرو۔ اگر نوجوان ہو تو اپنے والدین کو بتاؤ کہ یہ مافیا پاکستان کی نسلوں کی
بربادی کی ذمہ دار ہے۔ اب ہمارا مقصد صرف عمران خان کو رہا کروانا نہیں بلکہ پاکستان کی 70 سالہ قید کو ختم کرنا ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے ناظرین۔ عمران خان کا کہا ہوا ایک ایک لفظ سچا ہے اور ہمیں ان لفظوں کا پہرا دینا ہوگا۔ اگر پاکستان بچانا ہے تو عمران خان کے سنگ یہ جنگ لڑنی ہوگی، عمران خان کی آزادی کے لیے اور پاکستان کی آزادی کے لیے۔ ناظرین، اگر یہ میرا ولاگ آپ کو پسند آیا تو پلیز سبسکرائب کریں تاکہ میری آواز آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔